صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس اجتماع کے منعقد کرنے والے تمام ہی احباب کا میں شکر گزار ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مسجد کے منتظمین کو اور اس اجلاس کے منعقد کرنے والے تمام ہی حضرات کو۔ ابھی کوئی لمبی چوڑی بات آپ حضرات کے درمیان نہیں کرنی ہے، صرف 20-25 منٹ آپ کے درمیان گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، یعنی صاحب ایمان ہیں، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، یعنی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، نفع دینے والی ذات وہی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات وہی ہے، بیماری دینے والی ذات وہی ہے، شفا دینے والی ذات وہی ہے، بچہ دینے والی ذات وہی ہے، اور بچہ نہ دینے والی ذات وہی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو نظام عالم اور نظام کائنات کو جس انداز پر بدلتا رہتا ہے، حالات میں، عالم کے احوال میں تغیرات، تبدیلیاں، انقلابات وہی پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے، میری بیٹی انجینئر بن جائے، اور میرا گھر 2-4 بنگلے ہمارے بن جائیں، 2-4 کارخانے ہو جائے، 2-4 اسکولوں کے مالک ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ہم تو بہت کچھ خواب دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہماری چاہت، ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے جب ہم ایمان والے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی ذات سے ہے، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، نہ آنے کے لیے ہمارا کوئی اختیار، نہ جانے میں ہمارا کوئی بس چلتا ہے۔ پیدا اس لیے کیا موت و حیات کو، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں 1-2 نہیں، بے شمار آیتوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ 2 ہی بنیاد ہے جنت میں جانے کے، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے ان کے جنت الفردوس ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایک آیات پڑھتے چلے جائیے، آپ کو ملے گا کہ 2 چیزیں جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ خوشی کی بات یہ کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمیں جب ایمان مل گیا تو ایک ہی کام ہمیں کرنے کے لگے، اعمال صالحہ۔ جو لوگ ایمان والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ظاہر اس کو 2 کام کرنا ہے، انہیں پہلے ایمان لانا ہے، دوسرے سماج سے، دوسرے مذہب سے نکل کر مومنین میں، ایمان والوں میں، اسلام والوں میں، مسلمانوں میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب ہمیں ایک ہی کام کرنا، اعمال صالحہ، اسی کی بنیاد پر جنت مل جائے گی۔ یاد رکھیے، ایمان سے صرف جنت تو مل جاتی ہے، لیکن ایک زمانے تک جہنم میں رہنے کے بعد، اپنے گناہوں کو دھونے کے بعد، وہ ہزاروں سال ہوگا یا لاکھوں سال ہوگا یا کروڑوں کروڑ
سالوں جہنم میں رہنا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کا کام تو کچن کا ہے اور آپ آگ سے ہر وقت وابستہ ہیں کہ کیا کسی چولہے پر آپ 1 منٹ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو دنیا کی آگ جو 69 مرتبہ دھو کر لائی گئی ہے، اس آگ کا یہ عالم ہے۔ تو جس آگ کے خندق میں ہی ڈال لیا جائے گا جس کا نام جہنم ہے، جس کی گہرائی اتنی ہوگی کہ اگر ایک پتھر ڈالا جائے تو اپنی تہہ کو پہنچنے میں اسے 70 سال لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے جہنم میں جانے کے لیے آپ بہت تیار رہ سکتے ہیں۔ یہ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی ہماری شعور کی جو زندگی ہے، ہمیں اس کو اعمال صالحہ میں گزار کر جنت کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد شادی بیاہ نہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پکانا نہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد گھر بنانا نہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں پر ڈالنا نہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اعمال صالحہ کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی مرضیات پر چل کر، شریعت پر چل کر، طریقت پر عمل پیرا ہو کر جنت حاصل کر لے۔ صرف یہی ایک مقصد آنے کا دنیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ جب یہ مقصد ہے، آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ نہیں، ہاں جب دنیا میں آئے ہیں تو زندگی بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے تو کھا لیں، زندگی گزارنے کے لیے گھر ضروری ہے، گاڑی ضروری ہے، مکان ضروری ہے، سب کر لیں۔ یہ دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، اس مقصد کے لیے آئے نہیں ہیں۔ مقصد صرف نیک اعمال ہے، نیک اعمال کر کے اللہ کی راہوں پر اور اللہ کے بتائے طریقے پر چل کر اللہ کو خوش کرنا اور جنت حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد عزیز، یہی مقصد زندگی ہے۔ اس بنیاد پر ہم آئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم اور آپ جو یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیا اسی مقصد پر گزار رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گھنٹہ آپ وقت دے رہے ہیں؟ 10 منٹ ظہر میں یا 20 منٹ ظہر میں، 10 منٹ عصر میں، 10 منٹ مغرب میں اور 20 منٹ عشاء میں، 1 سے 1.5 گھنٹہ سے زیادہ تو دیندار لوگ بھی نہیں دیتے۔ 24 گھنٹے میں آپ کو تو 8 گھنٹہ تو کم از کم دینا چاہیے عبادت کے لیے۔ آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نمازی ہیں، جو پابندی سے نماز کا اہتمام کرنے والی ہیں، جو کچھ بھی وقت نہیں دے رہے ہو۔ کتنی غفلت، کتنے دھوکے اور راہ راست سے کس قدر ہٹے ہوئے ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ راستہ بھول گئے، اس مقصد سے ہٹ گئے، ان کا عمل بالکل ناکام نامراد ہے، وہ زندگی میں تباہ و برباد ہیں۔ وہ کتنی دولت مند ہیں، کتنی صاحب ثروت ہیں، کتنی صاحب عزت ہیں، دنیا میں کتنی صاحب عظمت ہے، کتنی تعلیم یافتہ ہیں، کتنی بڑی دانشور ہیں، وہ دنیا کے کس منصب، کس سیاست کی، کس قوت اور سماج کی کس عظمت پر قائم ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کن کے پاس ہیں۔ یاد رکھیے، آج تو اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کو چھوڑ دیجئے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال پر ہماری زندگی اس قدر لگ چکی ہے۔ الامان والحفیظ، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہماری مسلم بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم اس کی ایسی تربیت نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں عائشہ جیسی پاک دامن ہونا چاہیے، ہمیں فاطمہ جیسی باپردہ ہونی چاہیے، ہمیں ام المومنین سیدہ حفصہ جیسا ہمیں عزم و استقلال چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ سمیہ جیسا ایمان کی قوت ہمیں چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ پڑھیے، اپنی تاریخ سے واقف ہوئیے، آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے، خدا را تعلیم کا ماحول پیدا کیجئے اپنے گھروں میں۔ آپ نہیں جانتی ہیں، خدا واحد کی قسم، آپ وہ حوا ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام کو تسکین پہنچائی تھی، ان کی وحشت کو انس میں بدل دیا تھا۔ آپ موسیٰ کلیم اللہ کی بہن ہیں اور اس کی ماں ہیں، جنہوں نے موسیٰ کو بچایا اور موسیٰ کو نبوت کے مقام تک پہنچایا تھا۔ آپ
آپ یہ ہیں کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جس خدیجہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا سے آنے کے بعد کے ڈر خوف کو ختم کر کے آپ کو قوت دی تھی، حوصلہ دیا تھا۔ آپ نبی ہیں اور نبوت ہی کی شان اور نبوت ہی کی علامات آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ وہ خواتین ہیں کہ جس خاتون نے پہلی خاتون ہے دنیا میں اسلام میں، دنیا اسلام میں خاتون ہی ہیں جنہوں نے اپنی مال و دولت کے ذریعہ اسلام کو تقویت پہنچائی۔ تنہا خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے محمد رسول اللہ کو طاقت ملی اور اس کی بنیاد پر اسلام کو طاقت پہنچی ہے۔ اس خواتین کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلی شہید خاتون ہی ہیں جنہوں نے اس کائنات میں اور دنیا اسلام میں سب سے پہلی قربانی اسلام کے لیے پیش کیا، یعنی اپنی جان کی قربانی بھی جو شہید ہو گئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے۔ ابو جہل نے بہت کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ، لیکن وہ جانتے تھے اسلام کی قوت، اسلام کی طاقت، اسلام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو، اس لیے وہ کیسے اسلام سے پھر سکتی تھی۔ سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تم میری زیادہ جان لے سکتے ہو اور کچھ نہیں، یاد رکھو میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈرایا گیا، ایک پیر میں ایک رسی اور دوسرے میں دوسری رسی باندھ کر دو اونٹوں کے پیروں میں باندھ دیا اور دو سمتوں پر دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا۔ سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے جسم کے، لیکن وہ ایمان سے نہیں بھی۔ سمیہ سے کہا گیا کہ دیکھو اب بھی تمہاری جان جانے کا وقت ہے، ایک بار اور سوچ لو۔ سمیہ نے کہا کہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے ایسی ہزاروں جان دے دیتے اور ہزاروں مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کرنی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی تیار تھی۔ تو آپ وہ خاتون اسلام ہیں جنہوں نے امام بخاری کو پیدا کیا، جنہوں نے امام مسلم کو پیدا کیا، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کیا۔ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن خواتین کی دم قدم سے اور جن کی ہمت و حوصلہ سے، جن کے عزم و استقلال سے اسلام کو عظمت ملی ہے اور اسلام کی تاریخ اور تاریخ کے صفحات روشن اور تابناک ہے۔ آپ اس کو مگر پڑھیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سنائیے، بتائیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے۔ عجیب بات ہے، آج تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ایمان سے پھر جاتی ہیں ہماری بیٹیاں، ارتداد اختیار کر لیتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری ماں نے ہم رات میں بیٹھ کر ان کو نہیں سکھایا کہ کلمے کی طاقت مرتے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور ایک پڑھنے پر اس کو دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پر زمین آسمان کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ وہ اتنا وزنی ہے کلمہ، اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیں جن کے پاس کلمہ نہیں ہے اس کا حشر یہ ہے کہ مرتے ہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ادھر موت آئی، ادھر جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد، کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکلنا۔ کیا اپنی اولاد کے لیے آپ اس کو برداشت کریں گی؟ جب اپنی اولاد کے لیے آپ اس کو برداشت نہیں کریں گی تو آپ اولاد کے کھلانے پلانے، ان کو خوش رکھنے، ان کو کپڑا پہنانے میں حرام خوری کر لیتی ہیں۔ آپ اس کا خیال نہیں رکھتی کہ ہم اللہ کے جہنم سے کیسے بچائیں اپنی اولاد کو، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت۔ اس لیے قرآن نے مخاطب کیا، اے ایمان والوں مردوں اور عورتوں سنو، بچاؤ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ آج تو اس قدر بے پردگی عام ہو گئی، یہ مشکل ہو جاتا فیصلہ کہ مسلم بچیاں ہیں یا غیر مسلم خواتین ہیں۔ کہاں گئی وہ ہماری حیا، ہماری پاک دامنی، ہماری عفت و عصمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے قبل وصیت لکھ دی تھی، جب وصیت پڑھا گیا تو اس وصیت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے انہوں نے یہ پایا کہ سیدہ فاطمہ نے یہ وصیت کیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو، چاہے دن ہو یا رات میں ہو، میرا جنازہ جب نکالا جائے قبرستان میں تدفین کے لیے وہ رات کے اندھیرے حصے میں ہونا چاہیے تاکہ میری چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، جیسے دنیا میں نظر نہیں پڑی مرنے کے بعد بھی فاطمہ کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ حیا، یہ پاک دامنی تھی، یہ پردے کا لحاظ و خیال تھا۔
خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو، دلی میں ان کا مزار ہے نظام الدین، حضرت نظام الدین کے نام سے پورا علاقہ آباد ہو گیا، اسٹیشن ہو گیا اور پورا مزار ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی کوشش کی، حضرت نے بھی دعا فرمائی، والدہ سے جا کر کہا کہ والدہ لوگ پریشان ہیں، قحط سالی کی صورت ہے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا میری اس چادر کو لے کر اور اس کے طفیل میں تم دعا مانگو اللہ سے، اللہ بارش دیں گے، اور یہی دعا انہوں نے مانگا اور بارش دی۔ والدہ نے کہا کہ اس چادر کی برکت ہے کہ مجھے کبھی کسی غیر محرم انسان نے نہیں دیکھا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے مشکل حالات میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو جو اسکول جا رہی ہیں، جو کالجز جا رہی ہیں، جو مدرسے مکتب میں جا رہے ہیں، جو باہر جا رہی ہیں، کہیں بھی کوئی چیز ہے آپ اس کو مکمل کیسے سیف رکھیں، محفوظ رکھیں، پردے میں رکھیں، پردے میں جائے، اجنبی مرد سے نہ ملے نہ بات کرے۔ اس کے لیے موبائل آپ دیکھیں، موبائل سے اعتراض اور پرہیز کریں، اس پوری نگرانی کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ لیکن آج بیٹیوں کا کیا، ماؤں کا حال یہ ہو گیا کہ آج ان میں بھی پردہ نہیں رہا۔ خدا را آپ اس کا اہتمام کیجئے، اس پر پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے۔ قرآن نے کہا مخاطب کر کے کہا ایمان والی عورتوں کو قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن نے صاف کہا اے مومن عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے حسن اور زینت کی چیزوں کو بچا کر اور پردے میں رکھو تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ قرآن نے اس وضاحت کے ساتھ آپ سے کہا۔ کہاں چلی گئی ہماری حیا اور پاک دامنی؟ خدا را آپ اس کو سنبھال کر رکھیے، یہ تو مسلمانوں کے گھرانوں کی زینت ہے۔ دوسری جو ایک چیز یہاں ہم نے دیکھا جو محسوس کیا آج معاشرے کے اندر، ہمیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہو رہی۔ ماں در حقیقت بچوں کی تعلیم کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کا گود جو ہے یہی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں بچے۔ آج جو آپ سن رہے ہیں ارتداد کی خبریں کہ مسلم بچیاں، مسلم بچے ارتداد اختیار کر رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات نہیں سنائے، آپ نے حضرت سمیہ کے واقعات نہیں سنائے، آپ نے حضرت خدیجہ کے واقعات نہیں سنائے۔ آپ کو سنانا ہوگا کہ صحابہ کی شجاعت کیسی تھی، صحابہ کی بہادری کیسی تھی، صحابہ کی ایمانی غیرت کیسی تھی، صحابہ کی ایمانی حمیت کیسی تھی، صحابہ ایمان کو بچانے کے لیے کیسے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ ان میں تعلیم کا شوق کیسا تھا، آپ کو بتانا ہوگا اس میں خدمت خلق کا جذبہ کیسا تھا، آپ کو بتانے ہوں گے یہ سارے واقعات صحابہ کرام کے، آپ صحابہ کے، تابعیات کے، صحابیات کے واقعات کو بتائیے۔ ان واقعات کے بتانے سے ان کو یقین ہوگا، پتہ چلے گا، پھر ان کا ذہن بنے گا۔ آج اسکولوں میں تو مشرکانہ ماحول ہے، دیومالائی کہانیاں سنائی جا رہی، نئی قومی تعلیمی پالیسی لا کر اسی طرف تعلیم کو لے جایا جا رہا ہے۔ ظاہر ایسے حالات میں آپ کی مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے مکمل فکر مند ہو۔ اسکول بھیج دیا، آپ فارغ ہو گئے، ایسا نہیں، آپ کو نگرانی کرنی ہوگی کہ اسکول کا ہوم ورک ہو رہا یا نہیں ہو رہا، آپ کو نگرانی کرنی ہوگی کہ کلمہ طیبہ سیکھا نہیں سیکھا، آپ کو نگرانی کرنی ہوگی قرآن مجید پڑھا نہیں پڑھا، آپ کو نگرانی کرنی ہوگی کہ دین کی بنیادی تعلیم سے آپ کے بچے کتنے واقف ہوئی، آپ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو سکھانا ہے، اسکول والے نہیں سکھائیں گے۔ آپ کو اپنے گھر میں پوری نگرانی، آپ فارغ نہیں ہوئے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کل قیامت کے دن آپ کو پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اولاد کا حق ہے آپ کو جو ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہوگا، 8 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر ارتداد اختیار کر چکی ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ یہی معاملہ جڑا ہوگا کہ ہم نے دین کی
بنیاد کو ان کے دل میں مضبوط نہیں کیا، ایمان و یقین کی بیج ان کے دل میں نہیں بویا، اور بچپن سے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ ایمان و یقین کی بیج ان کے دل میں بچپن سے بو دیں گے تو وہ دنیا کے جس خطے، جس گوشے، جس علاقے، جس ماحول میں جائیں گے ارتداد کی آندھیوں سے ٹکرائیں گے ضرور، لیکن وہ ارتداد کی آندھیوں سے متاثر نہیں ہوں گی۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ہم اپنی حیا اور پاک دامنی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ایمان و یقین سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، پڑھتی رہیں گی، یہی ہمارے لیے فخر ہے، یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہی ہمارے ذریعے نجات ہے، وہ عزت اور افتخار کا سامان سمجھیں گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یقین مانیے کہ ابھی سال کا سروے تو 8 لاکھ کا ہے، آئندہ 16 لاکھ کا سروے اس لیے ہو جائے گا کہ ایسی صورتحال میں یہ نہیں یہ مسلم بچیاں جا رہی ہیں تو یہ مسئلہ ہماری تربیت کی کمی کا، دوسرے ایسی ٹیم اور ایسے لوگ، ایسی جماعتیں ملک میں تیار ہو گئی ہیں جو جماعتیں اس پر کوشش کر رہی ہیں کہ کس انداز سے اس کو بہکا سکیں، گمراہ کر سکیں، دوسری راہوں پر لا سکیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں۔ آج مسلمانوں کی تعلیم کی صورتحال کا جائزہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 43% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں، انگوٹھا چھاپ 43%، صرف 57% بچے پڑھے ہوئے، اب 57 میں بھی 4% مدرسوں اور مکتب میں جا رہے ہیں، اب بچ گئے 53%۔ اس 53% کی بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھ رہے LKG UKG اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 10ویں تک جاتے جاتے صرف 17 بچے بچ جاتے ہیں جو 10ویں پاس کر رہے ہیں، اور گریجویشن تک جاتے ہوئے 3 سے 4% رہ جاتے ہیں۔ جس امت کو تعلیم کا نظام دیا گیا تھا، جس قوم کی پہلی وحی اقرا تھی، جس کا نبی انما بعثت معلما کا اعلان لے کر اس دنیا میں آیا تھا، جنہوں نے اس دنیا کی اندھیری کو اور جس نے اس دنیا کی تاریکیوں کو اور ضلالت کے عمیق اندھیروں کو علم کی روشنی سے جنہوں نے ساری تاریکیوں کو ختم کیا تھا، آج اس امتی کی صورتحال یہ ہو گئی۔ آپ نے ساری دنیا کو علم کی روشنی دی ہے، لیکن آج آپ اتنے پیچھے ہو گئے کہ 3 سے 4% گریجویشن پاس کر رہے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مضبوط کوشش کریں اور ایک عزم اور حوصلہ لیں، اس لیے کہ اصل پکڑ معاشرے میں مردوں کی نہیں عورتوں کی ہوتی ہے۔ عورتیں ہی ذہن سازی کر سکتی ہیں، عورتیں ہی گھروں میں پہنچ کر بچوں کی صورتحال سے واقف ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو 3 پیغام میں نے آج دیا۔ ایک پیغام تو یہ کہ آپ سب سے پہلا کام ایمان اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کیجئے اور اعمال صالحہ پر جم جائیے۔ دوسرا میں نے دیا کہ آپ پردے کا خیال رکھیے، پردے کا، حیا اور پاک دامنی اور پردے کو اپنا زیور، اپنی زینت، اپنی عظمت کا سامان، اپنے افتخار کا سامان، اپنے فخر کا سامان بنائیے، آپ کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے آج کے بعد۔ تیسری چیز میں نے جو پیغام دیا آخری کہ آج ملت ارتداد کی طرف جا رہی ہے، ارتداد کی آندھیوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملت کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا پوری قوت اور عظمت کے ساتھ خیال رکھیں اور ایمان و یقین کی بیج اس کے دل میں بوئیں اور ان کو سچا پکا مسلمان بنائیں۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول، اسلامی ماحول، صحابیات کے واقعات، تابعین و تابعیات کے واقعات، بزرگوں کے واقعات سنانے کا ایک ماحول بنائیں اور اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا۔ مدرسہ، مکتب، اسکول اس کا ذریعہ ہے، یہ کافی نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ 3-4 باتیں مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اللہ تعالی صراط مستقیم پر مرتے دم تک ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب